الیکشن کیمپین کے دوران ہمارے ٹاؤن انچارج فراد بھائی کی شہادت سے شروع ہوا ہے. تو ایک حملہ ہوا اور ملزمان نے اس حملے میں ہمارے ٹاؤن انچارج فراد بھائی کو شہید کیا تھا, جس کے اندر ایک شخص کی جان چلی جائے. اس شخص کی جان کی کوئی اہمیت نہیں. پولیس شہر میں رہنے والا ایک مہاجر اردو اسپیکنگ تھا, اس ملک کا شہری تھا, بچوں کا باپ تھا یا بیٹا تھا. MQM پاکستان کے سینئر رہنماؤں نے اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کی اقدام اٹھانے کا اعادہ کیا ہے. اسی کی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر رس کرتی موت بذریعہ ڈمپرز اور ٹینکرز مافیا نے عوام کو ذہنی ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے. اپیل ایڈمٹ کرانے میں کامیاب ہوئے تھے اور آج اس کی ہیئرنگ رکھی گئی تھی. ملزمان کے وکیل کی طرف سے وکالت نامہ آ جانے کی بنا پر یہ 27 فروری کو یہ ملتوی ہو گیا ہے کیس. اس میڈیا کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تمام کاوشوں کے پیچھے مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کا وجدان اور بھرپور تعاون رہا ہے. ان کا مقصد تھا کہ بہیمانہ انسانی قتل میں انصاف کے حصول کے لیے ہمیں آخری حد تک جانا ہے. نیت اور جدوجہد کسی بھی کامیابی کی کنجی ہے. اللہ پاک آج مصطفیٰ کمال بھائی کی نیت اور وکلا ساتھیوں کی انتھک محنت سے ہم نے ایک مائل اسٹون عبور کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 فروری کو ہمیں پوری امید ہے کہ اس عدالت عالیہ سے ہمیں انصاف ملے گا تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے. اس موقع پر شہر کراچی کی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر رس کرتی موت بذریعہ ڈمپرز اور ٹینکرز مافیا نے عوام کو ذہنی ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے, وہاں MQM پاکستان کے سینئر رہنماؤں نے اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کی اقدام اٹھانے کا اعادہ کیا ہے. اس سلسلے میں MQM پاکستان نے MQM لیگل ایڈ کمیٹی کو واضح ہدایات بھی دے رکھی ہیں, جاری کی ہیں کہ کسی بھی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں ہونے والے نقصان دہندگان کی ہر ممکن مدد کی جائے اور انہیں انصاف کی فراہمی تک مفت تعاون جاری رکھا جائے. ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام حاضرین سامعین اور ہمارے جج صاحبان جن کی روبرو کیس لگا ہوا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کافی حد تک سن لیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ میں حسان صابر بھائی کو کہوں گا کہ اس معاملے میں بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے لطیف پاشا بھائی نے بھی بتایا کہ یہ جو وقوع ہے یہ آج سے 1 سال پہلے الیکشن کیمپین کے دوران ہمارے ٹاؤن انچارج فراد بھائی کی شہادت سے شروع ہوا ہے. یہ الیکشن کیمپین احمد سلیم صدیقی بھائی جو کہ MNA ہیں اس علاقے سے, وہ اپنی کیمپین کے دوران جو ان کا ٹاؤن آفس تھا اس کے اندر اس وقت ایک حملہ ہوا اور ملزمان نے اس حملے میں ہمارے ٹاؤن انچارج فراد بھائی کو شہید کیا تھا. اس کی FIR احمد سلیم صدیقی بھائی کی مدعیت میں درج ہوئی اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ کیس ٹرائل ہوا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے انصاف کا کوئی بھی پہلو اختیار نہیں کیا اور اس کیس کو کلوز کر دیا. اس کیس میں ملزمان کو ٹرائل سے پہلے بری کر دیا. اس وجہ سے عدالت عالیہ میں ہم نے ایک اینٹی ٹیررزم ایکوٹل اپیل فائل کی جو آج ہیئرنگ کے لیے ڈویژن بینچ کے سامنے تھی, جس میں نوٹس کے بعد ملزمان کی طرف سے وکلا صاحبان پیش ہوئے ہیں اور 27 فروری اس کے اندر تاریخ مقرر ہوئی ہے کہ یہ کیس سنا جائے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں ہائی کورٹ کے دروازے پر
ایک میزان آویزہ ہیں جس کے اوپر ایک قرآنی آیت درج ہے کہ آپ کا فیصلہ، آپ کا عدل تقوی سے قریب ہونا چاہیے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ تقوی سے قریب عدل ہونا چاہیے. لیکن کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی انصاف پر مبنی فیصلہ ہو رہا ہے؟ یہ میں کوشچن سب کے سامنے رکھ رہا ہوں، عوام کے سامنے. اتنا ہینیس میٹر جس کے اندر ایک شخص کی جان چلی جائے، اس شخص کی جان کی کوئی اہمیت نہیں. پولیس اس میں رپورٹ یہ دے رہی ہے کہ اس پہ ایویڈنس نہیں ملا اور کلوز کر دی فائل. غضب خدا کا ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو یہ بات بتانے سے قاصر ہو رہے ہیں کہ وہ آدمی جس کی جان گئی ہے، کسی نے تو جان لی ہے اس کی، کوئی تو ریزن ہے اس کی جان جانے کا. اس گھر والوں سے تو معلوم کرو جا کے کہ جس گھر سے وہ لاش اٹھی ہے. آپ مت دیکھیں کہ وہ ایک اس شہر میں رہنے والا ایک مہاجر اردو اسپیکنگ تھا. آپ مت سوچیں کہ وہ اس کراچی شہر کا بیٹا تھا. آپ مت سوچیں کہ وہ ایک پاکستانی. آپ یہ تو سوچ لیں کہ ایک مسلمان تھا، اس ملک کا شہری تھا، بچوں کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا. اس کے خلاف رپورٹ آپ یہ دے رہے ہو کہ اس کے مرڈر کے کوئی ایویڈنس نہیں ملا، تو وہ لاش اپنا خون کس کے سر پر تلاش کرے گی؟ یہ سندھ حکومت جو اقربا پروری پر مبنی اپنے کام کرتی ہے، سارے فیصلے دیکھ لیجئے. آج سے پہلے کی انویسٹیگیشن ساری اٹھا کے دیکھ لیجئے جو قتل کے مقدموں پہ اسپیشلی کی گئی ہیں. ان کے اوپر کیا جو لوگ جو با اختیار لوگ ہیں ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں؟ نہ صرف انویسٹیگیشن میں نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، نہ ان کے خلاف مضبوط مقدمے قائم کیے جاتے ہیں. عدالتوں سے بھی وہ لوگ ریلیف لیتے ہیں، عدالتوں میں بھی وہ فیصلے ان کے حق میں کیے جاتے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں. ایم کیو ایم روز اول سے ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں نبرد آزما ہو رہی ہے. اس مقدمے کو بھی ہم منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہم اس پہ بالکل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. فراز شہید کے قتل کو، اس کے بے ایمانہ خون کو، اس کی شہادت کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، چاہے وہ قاتل کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو. ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کر چکے ہیں کہ ہر اس کیس کے اندر، ہر اس خون کے اندر جس میں کسی بے گناہ کو خون بہایا گیا ہے، اس کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. ہم لیگل طریقہ اختیار کریں. اور کون سا طریقہ اختیار کریں؟ اور کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اب قانون کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں تو عدالتیں بھی وہ فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی نہ ہو. انصاف اگر نہیں ہو سکتا تو انصاف سے قریب فیصلہ تو کر دینا چاہیے تھا. کم از کم اس کیس کے اندر ٹرائل تو کنزیوم کرنا چاہیے تھا. کم از کم ان لوگوں کو بلا کر کٹہرے میں تو کھڑا کرنا چاہیے تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت عالیہ کے اندر جو آج ہماری ایکوٹل اپیل ہے، جس کے اوپر نوٹس صادر فرمایا عدالت نے، اس کے اوپر ایک پیشنٹ ہیئرنگ دی جائے گی. تمام کاغذوں کو صحیح طور پر جانچا جائے گا، اور اگر کوئی کمی ہے، اگر ان کاغذات میں کوئی کمی ہے تو انویسٹیگیشن کی کمی ہے. مدعی کے بیان میں کمی نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن میں کمزوری ہو سکتی ہے. پولیس طرفداری کر سکتی ہے. کمپلیننٹ کیا کرے گا یار؟ ایف آئی آر. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں، اسمبلی میں بھی بات کی ہے ہم نے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، پریس کانفرنس کے ذریعے بھی آپ سب کے سامنے اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ یہ دوہرا نظام ہے. یہاں کے شہریوں کے ساتھ پورے پاکستان کے علاوہ دوہرا نظام رائج کیا گیا ہے. یہاں پر قاتل اور مقتول کو الگ ڈیفائن کر دیا. قاتل کو سربراہی دے دی گئی ہے، مقتول پریشان ہے. اس شہر کے کیا ریزن ہے کہ بھائی 1.5 مہینے کے اندر، آج 13 تاریخ ہے فروری کی، 1 جنوری سے 13 آپ کی رپورٹنگ ہے 90 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان ڈمپرز، ٹرالرز، بسوں کے نیچے کچلے گئے، روندے گئے. جو ویڈیوز اس طرح کی آ رہی ہیں وہ تو لگ رہا ہے کوئی فنیٹک قسم کے ڈرائیورز رکھے گئے جو انٹرینڈ ہے. کراچی کے اندر بھائی جو کار ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ آپ نے دیکھے، لیکن کوئی یہ ہیوی ٹریفک ہے، ہیوی مشینریز ہیں، ہیوی لوڈرز ہیں، ان کی ٹریننگ کا کوئی طریقہ نہیں. ایک کلینر کو وہ ڈرائیور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اس کو ایک لائسنس مل جاتا ہے. لائسنس ملنے کا طریقہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. تو جو آدمی مینٹلی جو طور پر فٹ نہ ہو، جو آدمی ڈرگ ایڈکٹ ہو، اس کو آپ اتنی ہیوی مشینری اس شہر میں رہنے والے شہریوں کو چلنے کے دے رہے ہیں. نہ یہاں پہ سڑک کا نظام ٹھیک ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کا